الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم لوگ آج اسلامی سال کے آخری دنوں میں ہیں۔ اسلامی سال جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام سے شروع ہو کر کے اور ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سال ختم ہونے کے کگار پہ ہے، چند دن بچے ہیں۔ ایک بھولی بسری سنت جو ہمارے اسلاف کی رہی ہے، وہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے ہر دن کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے ہر مہینے کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے ہر سال کا محاسبہ کرتے تھے۔ سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اعمال کا کہ ہم نے اس ایک سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم میں کچھ تبدیلی ہوئی، تبدیلی ہم لا پائے، یا وہیں رہے جہاں گزشتہ سال ہم کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے عقیدے میں، ہمارے دین میں، ہمارے عادات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں
ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ یہ ہر مومن کو سوچنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ سال ختم ہو رہا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں یہی تو کہا ہے، یہی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس، ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے، کیا اس نے کمایا ہے کل کے لیے۔ یہ جو آج کے بعد کل ہوگی، سویرا ہوگا، وہ کل مراد نہیں ہے۔ اس آیت میں مراد آخرت ہے، قیامت کا دن ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تب اس کے لیے آپ نے کیا مقدم کیا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا کمایا ہے، کیسی گٹھری لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین خبیر ہے جو تم کرتے ہو، جو اعمال تم کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرف اللہ نے اس آیت کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اس آیت کو دیکھیے، کمال کا اس کا اسلوب ہے اور اس میں بلاغت اور فصاحت کتنی پائی جاتی ہے اس آیت کے اندر۔ جب اللہ رب العالمین نے آگے آیتوں میں، اس سے پہلے آیتوں میں قیامت کا ذکر کیا فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ جب بڑی آفت آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو اس دن انسان ڈھونڈے گا، دیکھے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان کہ اس نے کیا کام کیا، اس کے کرتوت کیا رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ جب بڑی آفت آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس نے کیا کوشش کی ہے، کیا کارنامہ اس نے اپنے لیے کمایا ہے، کیا رکھا ہے اپنے پاس۔ جب قیامت دیکھے گا فوراً ٹٹولنا شروع کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، جہنم سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ہے اگر بینا ہے انسان تو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لے گا۔ تب اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا میں لگا رہا، دنیا ہی کو ترجیح دیتا رہا، تو جان لے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنا سرل، کتنا آسان یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا
اللہ رب العالمین نے کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ رکھ دیا کہ جاننا چاہے تو جانو، وہ قیامت کا دن جب آ جائے گا اور انسان یاد کرے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس دن کے لیے، جہنم اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، تو اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کیا ہوگا؟ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے سرکشی کی، دنیا میں لگا رہا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا میں لگا رہا، دنیا کو ترجیح دیتا رہا، ہر معنی میں اس کے لیے دنیا، ہر قدم پہ اس کے لیے دنیا، جہاں بھی جیتا تھا تو دنیا کے لیے، مرتا تھا تو دنیا کے لیے، جاگتے ہی دنیا میں لگ جاتا تھا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ٹھکانہ جان لو، اگر ایسا ہے تو رزلٹ جان لو کہ جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اللہ نے اسی سرلتا کے ساتھ، اسی آسانی کے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ وہ شخص جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے، بری چیزوں سے بچاتا رہا، دور رکھا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ بھی رزلٹ آؤٹ کر دیا اللہ نے کہ وہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو جگہوں پر یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس دن جب آفت آ پڑے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، تب کچھ کام نہ آئے گا، پہلے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتلا کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا جائزہ لو۔ ہمیں بحیثیت مومن مسلمان ہر دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دن بھر جب بستر پہ جائے تب انسان محاسبہ کرے۔ یہی تو میں شروع میں تمہید میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کا یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اور اس دور کر چکے سنت کو ہم زندہ کریں۔ ہر روز نہیں کر پائے، ہر مہینے نہیں کر پائے، تو یہ سال کا آخر ہے، سال گزر رہا ہے، اس پر ہم لوگ دھیان دیں، اس موقع پر اپنے نفسوں کا جائزہ لیں کہ سال بھر ہم نے کیا کیا، معاملات میں، عقیدے میں، اخلاقیات میں کہاں ہم کھڑے ہیں، کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں ایک سال میں، یا جہاں تھے گزشتہ سال وہیں کھڑے ہیں، یا اس سے زیادہ دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ محاسبے کا وقت ہے، اسلامی سال ختم ہونے کو ہے، ہر انسان کو، ہر آدمی کو، سب کو، ہر مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، رواہ الترمذی، کہ عقل مند اپنے آپ کو دنیا میں خرافات کر کے مت بنو، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے مت بنو، رشوت وغیرہ دے کر کے سرکاری آفسوں میں کسی کا حق مار لو، وہ عقل مندی نہیں ہے، وہ ہوشیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چتایا اور بتایا کہ کان کھول کر کے سن لو، کئیس ہماری نگاہ میں
اور ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، اور جو ہمارا متوالا ہے، ہمارے راستے پر ہے، وہ جان لے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو کچل ڈالا، جس نے اپنے نفسوں کو کچلا، تباہ کر کے رکھا، اسے آزاد نہیں چھوڑا کہ جو من میں آیا، جو نفس کرنا چاہا وہ کر لیا۔ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کے بعد جو چیز فائدہ اسے دینے والی ہے وہ کام کیا۔ ہماری ڈکشنری میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی عقل مند ہے، وہ کیس ہے، وہ چالاک ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے۔ اب ہم لوگ سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کس طرح کے ہم ہوشیار بننا چاہتے ہیں۔ کیا چیٹنگ بازی کر کے، دوسروں کے حق حقوق غصب کر کے، فراڈ کر کے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے، اپنی زبان درازی کے ذریعے سے، اپنی آواز کے بل پہ دوسرے کو دبا کر کے، باتونی ہے آدمی، دوسرا بات کرنا نہیں اتنا جانتا، وہ اپنی عقل مندی اس طرح سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اس مفہوم کو لے گا کہ عقل مند کون ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو ہے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ابھی وقت ہے، سال گزر رہا ہے، چند دن باقی ہیں، پورے سال کا محاسبہ کریں، چھوڑیں نہ ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ہفتہ، دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اور اس کے بعد پھر اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہو کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، محرم آنے والا ہے، نئے عزم اور نئے حوصلے اور نئے ولولے کے ساتھ اس سال کا ہم استقبال کریں، اور یہ اللہ کے حضور میں وعدہ کریں کہ اللہ جو کوتاہیاں ہو گئیں اسے معاف کر، اگلا سال میں تیرے دین کی خدمت میں گزاروں گا، اپنے عقیدے کو درست کروں گا، اپنے معاملات کو درست کروں گا، اپنے اخلاق کو درست کروں گا، اپنے دینی معاملات کو درست کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں، محاسبہ کریں، اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ میں کیوں کہہ رہا تھا شروع میں کہ اسلاف کی سنت رہی ہے، یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور یہ سنت ہم بھول چکے کہ ہمیں محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، دربار نبوت ہی سے شروع کریں اور مثالیں لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی شخص یہ اگر غرور کرتا ہو، یہ تکبر ہو، اسے یہ گھمنڈ ہو کہ اپنے عمل کے ذریعے سے بڑا روزہ رکھتا ہے، نمازی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، تو سنو ولا ہوا بنفسہ، حدیث میں آتا کہ انہوں نے اپنے نفس، اپنے آپ کو بھی اس میں شمار کیا اللہ کے نبی نے، کہ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدہ اللہ برحمتہ، جب تک اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے گی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر قطعاً مغرور ہونے کی ضرورت نہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے اور میرا کیا، میں تو جنت میں داخل ہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، اتنی نمازیں نفل پڑھتے تھے شکرانے کے طور پہ اللہ کے، کہ پیر میں سوجن آ جایا کرتے تھے، پاؤں پھول جاتا تھا۔ اماں عائشہ جب کہتی تھی کہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف ہوئے، قرآن تو کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ، بھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں لیکن میں اللہ کے حضور میں شکر پیش کرتا ہوں
اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اور پاؤں پھول جاتے تھے عبادت میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سننا چاہتے ہیں تو سنو، وہیں سے میں نے شروع کیا دربار نبوت سے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس قدر روتے تھے، اللہ کا خوف طاری ہوتا تھا کہ روتے تھے اور آپ کے آنسو داڑھیوں سے ہوتے ہوئے زمین کو تر کر دیتے تھے۔ جہاں بیٹھ کر کے روتے تھے، کھڑے ہو کے روتے تھے، وہاں زمین جو ہے تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی زمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتے تھے، ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے، یہ صحابہ کی گواہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے خلیفہ، ان کے بارے میں سنیے۔ خلفائے راشدین کی مثال لے لیجئے، اگر ہم غافل ہیں تو وہاں سے سبق لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، صدیق کا لقب دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے کہ یمامہ کے لوگوں نے جب زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی سے خطاب تھا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، زکوٰۃ لیجئے۔ اللہ کے نبی نہیں رہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سارے لوگ مشورہ کر رہے ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ وہ ابو بکر صدیق ہی تھے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دین کا ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَنَا ہے، کیا دین میں کمی کی جائے؟ اس کے ایک ستون کو یمامہ کے لوگ ڈھاتے رہے، منکرین زکوٰۃ دین میں کمی کرتے رہے، ابو بکر زندہ رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں ان سے جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک وہ دین کے راستے پہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی کرتی رہے۔ وہ ابو بکر ہیں، ابو بکر وہ ہیں جب مکہ والوں نے ستایا اور چھوڑ کر کے مکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، برق الغمات کے پاس سمندر کے ساحل پہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، سمندر پار کرنے کے لیے حبشہ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، عادل بادشاہ ہے، وہاں تم لوگوں کو اچھا رہے گا، سکون ملے گا۔ ابن الدغنہ وہاں کا سردار اس علاقے کا آیا، اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ مکہ والوں نے نکال دیا مجھے۔ کہا کہ ابو بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تمہارے جیسا مفید آدمی جس زمین پہ رہے گا وہ زمین جنت نما ہو جائے گی، وہ زمین وہاں کے لوگ فائدہ حاصل کریں گے تم سے، اللہ کی مخلوق جو ہے تم سے سیراب ہوگی، تم سے استفادہ کرے گی۔ تم جیسا آدمی نہ کہیں سے نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، وہ لے کر کے آتا ہے۔ اور اس نے مکہ والوں سے کہا کہ یہ میری جو ہے ضمانت پہ مکہ میں رہیں گے، یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ مکہ سے ابو بکر کو نکال لے ہو۔ وہ ابو بکر صدیق، اس کی حالت کیا ہے؟ جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں چیخ کھڑے ہوئے، چلا اٹھے بہت زور سے، کہا کہ یا لیتنی کنت شجرا توزد، اے کاش، مجھے ڈر لگتا ہے روز قیامت سے کہ میرا جب حساب کتاب ہوگا تو میں اپنے آپ کو کہاں پاؤں گا۔ اے کاش میں ایک درخت ہوتا اور آخر میں کاٹ دیا جاتا، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا، میں حساب کتاب سے تو بچ جاتا۔ محاسبہ کرتے ہوئے وہ چیخ پڑتے تھے، جن کے اتنے فضائل ہم نے گنائے۔ وہ لوح پرس لوگ پتہ نہیں کن کو کیا کہتے ہیں،
ایک دو مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آہنی بازو کا وہ انسان، خوف خدا جس کے اندر رچا بسا ہو، وہ کہتا کہ میں درخت ہو جاتا، کاٹ دیا جاتا، انسان نہ ہوتا، حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اس کے بعد عمر فاروق کی مثال سمجھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان گھبراتا تھا، اگر وہ کسی طرف چلتے تو شیطان بھاگ کر کے دوسرے وادی میں پناہ لیتا کہ عمر فاروق جا رہا ہے۔ عمر فاروق مدینے میں ہوتا تھا، یورپ کی سرزمین اور وہاں کے بادشاہ لرزتے تھے ان کے خوف سے، وہ عمر فاروق تھا۔ یہ فلسطین جس کے لیے آج کوہرام مچا ہوا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس ارض فلسطین پر عیسائیوں نے کہا تھا عمر فاروق آئیں گے انہیں چابی دیں گے۔ بلایا گیا، عمر فاروق کو صرف دیکھ کر کے، وہ عدل و انصاف کا پیکر مجسمہ تھا پورا، اس کو دور سے قلعوں سے اچک اچک کر کے دیکھ رہے تھے پادری عیسائیوں کے، اور ان کو دیکھا کہا اتنا انصاف، غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا، اپنا نکیل لے کے چل رہا ہے، کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں، اس سے کیا سودے بازی کرنا، ان سے کیا جو ہے لکھا پڑھی کرنا۔ فوراً چابی ان کے حوالے کر دیا تھا عیسائیوں نے اس شہر کی، وہی فلسطین جس کے لیے، جس کی ایک ایک انچ زمین مسلمانوں پر آج تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ اعمال تھے یہ ہمارے اسلاف کے، یہ کردار تھا، لوگ چابیاں دے دیا کرتے تھے۔ اس عمر فاروق کے بارے میں سنیے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، منافق تو نہیں ہو گیا، منافقوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ وہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرا حساب کتاب ہوگا تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا حساب برابر ہو جائے، نہ کسی پر میرا نکلے اور نہ کسی کا میرے اوپر نکلے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ برابری پر چھوٹ جائے میرا معاملہ۔ دنیا بھر کی جن کی نیکیاں ہیں وہ یہ کہتا ہے۔ عمر فاروق ہی کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میزان لگے گا، اللہ کا انصاف شروع ہوگا، اور اگر یہ اس دن کہہ دیا جائے لو ینادی مناد، اگر ایک پکارنے والا یہ کہہ دے کل الناس يدخل الجنہ الا واحدا، ہر ایک انسان جنتی ہے صرف ایک کو چھوڑ کر کے، تو کہا کہ مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ایک جو بچ رہا ہے جو جہنمی ہے وہ کہیں عمر فاروق تو نہیں ہے، میں تو نہیں ہوں۔ یہ محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا ہمارے اسلاف یہ کیا کرتے تھے، اس طرح کے ان کے اعمال تھے، اور انہوں نے یہ سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے، یہ طریقہ اسلاف کا رہا ہے۔ اس طریقے پر چل کر کے ہم لوگ یہ سنت جو ہم بھلا چکے ہیں اس کو یاد کریں، اس پر ہم لوگ چلیں، اور سال گزر گیا ہے، چند ایام بچے ہیں، پورے سال کا محاسبہ کریں، اور پورے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، دین میں ہماری کتنی جو ہے ترقی ہوئی۔ دنیا تو چھوڑ دیجئے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو دو ٹوک سن لو، جس نے دنیا کو ترجیح دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے حضور میں جو کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، برائیوں سے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ رزلٹ آؤٹ کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس طریقے پہ ہم لوگ چل کر کے اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنے آخرت کو سنواریں۔ یہی یہ ایام جو سال کے کچھ بچے ہوئے ہیں، یہی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے غافل انسان، تو اپنے پورے سال کا محاسبہ کر، کہاں کمی ہوئی، کہاں زیادتی ہوئی، کیا تم نے کمایا، کیا کھویا، پچھلے سالوں کی طرح سے رہا،
کیا اس میں اور کچھ تمہارے اندر جو ہے تبدیلی آئی یا اس سے زیادہ اور دلدل میں پھنس گئے ہو؟ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور سال ختم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور یہ عزم کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس سال میں اسے معاف کر دے، اسے درگزر کر دے۔ انسان ہونے کے ناطے جو انسانی جو ہے فطرت رہی ہے، اس سے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں درگزر کر کے ہماری مغفرت فرما اور اللہ کے حضور میں وعدہ کریں کہ اگلا سال جو رہا اللہ پورے عزم حوصلے کے ساتھ دین پر قائم رہیں گے، دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے اور کہیں کوئی کمی عقیدے میں، معاملات میں، اخلاق میں نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ العالمین ہمیں ان چیزوں کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔